السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے ہم نے کل دعا کا باب شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے دعا کی فضیلت اور اہمیت کو پڑھا تھا، اور ڈائری میں آپ کو عملی کتاب صفحہ نمبر 22 پر کام دیا گیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے وہ سارا کام اچھی طرح سے کیا ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ عملی کتاب میں جو کام آپ کو دیا گیا تھا، میں بھی یہ کام آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے کام کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، کیا اس میں کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ہے۔ عزیز طلباء، یہ آپ کا کام تھا صفحہ نمبر 22 پر۔ کچھ احادیث کے الفاظ درمیان میں نہیں تھے، آپ نے یہ مکمل کرنے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنے کے متعلق قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے اس آیت کا آپ نے ترجمہ اور آیت کو یاد کرنا تھا۔ پھر سوال نمبر 3 کہ دعا ہمیں کب کرنی چاہیے، اس کا جواب یہ آپ نے لکھنا تھا۔ عزیز طلباء، اب ہم اپنے عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنے ہیں قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں۔ مختصر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ دعائیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں ان دعاؤں کو قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور وہ دعائیں جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں ان دعاؤں کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ جیسے علم کی ترقی کے لیے دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اس طرح کی جو دعائیں ہیں جو احادیث مبارکہ میں آتی ہیں وہ مسنون دعائیں کہلاتی ہیں۔ عزیز طلباء، مسنون دعائیں ان کی 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مخصوص عمل کی دعائیں۔ مخصوص عمل کی دعائیں یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا بعد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ مخصوص عمل کی دعائیں کہلاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، سونے سے پہلے کی دعا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا ہے، گاڑی پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ یہ اکثر دعائیں آپ پہلے اسلامیات سلسلہ نمبر 5 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہیں مخصوص عمل کی دعائیں۔ دعاؤں کی دوسری قسم ہے مخصوص وقت کی دعائیں، وقت کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد کچھ پڑھنے کے مسنون اعمال ہیں، جیسے فجر کے بعد سورہ یاسین کا پڑھنا، اسی طرح مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کا پڑھنا، عشاء کے بعد سورہ ملک کا پڑھنا، تو یہ مخصوص وقت کی دعائیں ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر جامع مسنون دعائیں، یعنی وہ دعائیں جن کے الفاظ قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، لیکن یہ کسی عمل اور کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ یہ جامع مسنون دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں آپ آگے پڑھ بھی لیں گے۔ اس کے بعد جو آج ہم نے پڑھنے ہیں دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، یہ بھی مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، ایک تو فوائد میں یہ آتا ہے کہ جو دعاؤں کا اہتمام کرنے والا شخص ہے وہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اور
اللہ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے ہر کام کے اندر برکت ہوگی، اور اللہ پاک مصیبتوں سے، آفات سے، بلیات سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کو اطمینان اور سکون بھی حاصل ہوگا۔ تو یہ تمام کام اس صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب ہمیں دعائیں یاد ہوں زبانی۔ اس لیے دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اگر یاد ہوں گی تو آپ زبانی ان دعاؤں کو پڑھ سکیں گے، اور اگر زبانی دعائیں اپنے اوقات کے ساتھ ساتھ، مخصوص اعمال کے ساتھ ساتھ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ہر وقت اللہ پاک کی ذات کی توجہ حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ دعا کا عربی کے اندر مانگنے میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، جو دعائیں قرآن مجید میں آئی ہیں یا احادیث مبارکہ میں جو مسنون دعائیں آئی ہیں، ان کو انہی الفاظ میں ہی مانگنا، انہی الفاظ کے ساتھ ہی ان دعاؤں کو کرنا یہ ضروری ہے۔ ویسے تو دعا کسی زبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں جو قرآنی دعائیں ہیں یا احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، ان کو انہی عربی الفاظ میں ان کو یاد کیا جائے اور موقع کی مناسبت سے ان دعاؤں کو پڑھا جائے، ان کو مانگا جائے، اس لیے کہ ان کی اصل برکات جو ہے وہ عربی کے اندر پڑھنے سے ہی حاصل ہوگی۔ اس لیے عربی کو سیکھنا، تاکہ دعا آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں بیٹھ رہا ہو، ذہن میں سمجھ آ رہا ہو کہ اس دعا کا کیا ترجمہ ہے، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ عزیز طلباء، یہ آج ہم نے کام کرنا ہے، اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں۔ قرآنی دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں انسانوں کو اور بہت سی چیزوں کی ہدایات کی ہیں، وہاں دعا مانگنے کا طریقہ اور اس کے الفاظ بھی بتلائے ہیں۔ لہٰذا جن دعاؤں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے ان کو قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے۔ بعض قرآنی دعائیں آپ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 میں پڑھ چکے ہیں۔ مسنون دعائیں، قرآن کے بعد اسلام میں حدیث اور سنت کا مرتبہ ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور عمل۔ حدیث شریف میں بھی بہت سی دعاؤں کا تذکرہ آیا ہے اور اس کے الفاظ بھی بتلائے گئے ہیں۔ حدیث میں ذکر کی جانے والی دعاؤں کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں قرآنی دعائیں، جن دعاؤں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے ان کو قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے، اور یہ جن دعاؤں کا احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے ان کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ مسنون دعاؤں کی اقسام۔ مسنون دعائیں 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، مخصوص عمل کی دعائیں۔ اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جو کسی خاص عمل، کام سے پہلے یا بعد میں یا وہ کام کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں، جیسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، گاڑی میں سوار ہونے کی دعا وغیرہ۔ اس طرح کی بہت سی دعائیں آپ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 میں پڑھ چکے اور یاد کر چکے ہیں۔ نمبر 2، مخصوص وقت کی دعائیں۔ اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جن کو صبح و شام کے اوقات میں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، جیسے فجر اور مغرب کے بعد پڑھنے کی دعائیں۔ اسی طرح مثلاً فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ اور عشاء کے بعد سورۃ الملک وغیرہ پڑھنا۔ نمبر 3، جامع مسنون دعائیں۔ اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جن کے الفاظ قرآن شریف یا احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، لیکن یہ کسی عمل اور وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت پڑھی اور مانگی جا سکتی ہیں۔ آنے والے صفحات میں ہم درج ذیل دعائیں ذکر کریں گے۔ یہ قسم کی دعائیں آگے آئیں گی جو آپ نے یاد کرنی ہوں گی۔ مسنون دعائیں جو کسی عمل کے ساتھ مخصوص ہیں، مسنون دعائیں جو صبح و شام پڑھی جاتی ہیں، جامع مسنون دعائیں یعنی جو دعائیں کسی وقت اور عمل کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ یہ 3 قسم کی دعائیں آگے آئیں گی جنہیں آپ نے یاد کرنا ہوگا۔ دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا فائدہ۔ ایک مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے۔
یہ جو مختلف اوقات کی دعائیں اور دیگر جامع مسنون دعائیں ہیں، ان کا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک کی زندگی میں ہر موقع، ہر کام اور ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور ان دعاؤں کی برکت سے وہ مختلف مصیبتوں اور آفات سے بچا رہے۔ دعا مانگنے سے زندگی نورانی بن جاتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مختلف اوقات کی دعاؤں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے الگ سے وقت نہیں نکالنا پڑتا، اپنے کسی دنیاوی کام کو چھوڑنا بھی نہیں پڑتا، بلکہ چلتے پھرتے اور کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے سب دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ یہ دعائیں آپ کو یاد ہوں۔ عزیز طلباء، جیسے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے، ماشاءاللہ آپ حافظ ہیں، تو آپ کے لیے کون سا مسئلہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جاتے ہیں اور مسجد آپ کے گھر سے پیدل کو 5-7 منٹ کی مسافت پر ہے۔ آپ نماز پڑھ کے جب واپس گھر کی طرف جائیں گے تو راستے میں آتے آتے آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں۔ عربی میں دعائیں اور ان کا ترجمہ۔ ویسے تو دعائیں ہر زبان میں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں دعا مانگنے کا حکم اور اس کا سلیقہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ قرآن اور حدیث دونوں عربی زبان میں ہیں، اس لیے قرآن و حدیث میں دعا کے جو الفاظ آئے ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، اور قرآن و حدیث میں انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی ہر ضرورت کے متعلق دعائیں ہیں، اس لیے عربی الفاظ میں دعا مانگنے میں جو نورانیت اور برکت اور جامعیت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں۔ لہٰذا حتی الامکان عربی زبان کے ان الفاظ میں دعا مانگیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، البتہ ان کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، بلکہ بہتر ہوگا کہ عربی زبان سیکھیں تاکہ ترجمہ کیے بغیر ہی آپ کو قرآن و حدیث جو کہ عربی زبان میں ہیں ان کا مطلب پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آتا رہے۔ آئندہ سطروں میں ہم جو قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں ذکر کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کریں، اور ان کا ترجمہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیں اور عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔ عزیز طلباء، یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ ساتھ میں عربی بھی سیکھتے ہیں، اور اگر آپ یہ قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ جب بھی دعاؤں کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہم دعا میں کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آج کا جو کام عملی کتاب میں کرنا ہے یہ آپ کام دیکھ لیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 23 پر مسنون دعائیں کی اقسام ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآنی دعائیں کن دعاؤں کو کہا جاتا ہے، پھر مسنون دعائیں کن دعاؤں کو کہا جاتا ہے، مسنون دعاؤں کی کتنی قسمیں ہیں، تعداد اور نام۔ مثلاً 3 ہیں تو آپ لکھیں گے 3، پھر ان کے نام لکھیں گے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، مخصوص عمل کی دعاؤں سے کیا مراد ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ اور سوال نمبر 5 ہے، مخصوص وقت کی دعاؤں سے کیا مراد ہے، مثالوں سے واضح کیجیے۔ سوال نمبر 6 ہے، جامع مسنون دعاؤں سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ اور سوال نمبر 8 ہے، قرآن و حدیث کے الفاظ میں دعائیں مانگنے کی کیا اہمیت ہے۔ یہ آپ نے سوالات لکھنے ہیں اور آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ عزیز طلباء، کل جو ہم کام کریں گے تو وہ کام آپ کا صرف زبانی یاد کرنے والا ہوگا، اس لیے آپ نے عزیز طلباء پریشان نہیں ہونا کہ آج آپ کو کام زیادہ دے دیا گیا ہے۔ یہ کام آپ نے 2 دنوں کے اندر مکمل کرنا ہوگا، کل لکھنے والا کام آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ چاہیں تو سارا 1 دن کے اندر ہی لکھ لیں، اور چاہیں تو آدھا کام یعنی 1 صفحہ آج لکھ لیں اور دوسرا صفحہ آپ کل لکھ لیں، اور اسی طرح 2 دنوں میں اس کو آپ یاد بھی کر لیں گے، کیونکہ کل والا کام جو ہے وہ ہمارا لکھنے والا نہیں ہوگا۔ آج کی ڈائری آپ نوٹ کر لیں۔ عزیز طلباء، یہ آپ کی ڈائری ہے، عملی کتاب صفحہ نمبر 23-24 پر موجود سوالات و جوابات لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔